بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع مسجد گیان واپی تاریخ کے آئینے میں، اس کتاب کے مصنف ہیں مفتی عبدالباطن صاحب نعمانی، جو کہ اس مسجد کے امام اور خطیب بھی ہیں۔ یہ مسجد کا فوٹو ہے۔ پہلے اس کتاب کا تعارف کرایا ہے۔ کہتے ہیں زیر نظر کتاب جامع مسجد گیان واپی تاریخ کے آئینے میں، جس میں جامع مسجد کی تاریخ اور اس مسجد کے ماضی حال اور مستقبل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہمارے شہر کی یہ جامع مسجد جس قدر ناگفتگی حالات سے دوچار ہے، اس سے کہیں زیادہ عوام تو عوام، خود خواص کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کی تاریخ اور موجودہ حالات سے بالکل ناآشنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس پر جتنا بھی اظہار افسوس کیا جائے کم ہے۔ اس مسجد کی تاریخ اور موجودہ حالات سے عوام اور خواص کو روشناس کرانا وقت کی اہم ترین ضرورت تو تھی ہی، بعض احباب کا شدید تقاضا بھی تھا کہ اس کی مختصر سی تاریخ اور موجودہ حالات منظر عام پر لائے جائیں۔ چنانچہ احقر نے کافی کاوشوں کے بعد یہ چند سطریں افادہ عام کی غرض سے قلم بند کر دی ہیں۔ عبدالباطن نعمانی، امام و خطیب، شاہی جامع مسجد گیان واپی، بنارس۔ اب کہتے ہیں جامع مسجد گیان واپی تاریخ کے آئینے میں، بنارس کی قدیم شاہی جامع مسجد گیان واپی ہندوستان کے طول و عرض میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ جارحیت پسند اور فرقہ پرست عناصر نے بابری مسجد شہید کر دینے کے بعد اب بنارس کی اس تاریخی جامع مسجد گیان واپی کے سلسلے میں بھی اپنے مذموم اور ناپاک عزائم کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا فروغ دو کہ خود بھی اس کے جھوٹ ہونے میں شبہ ہونے لگے۔ اس مقولے کے مطابق اس جھوٹ کو بھی برابر مشہور کیا جا رہا ہے کہ جامع مسجد گیان واپی مندر توڑ کر بنوائی گئی ہے۔ اس لیے اس دروغ گوئی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر مسجد کی تاریخی حیثیت اور اس ضمن میں کچھ دیگر ضروری باتوں سے بھی عوام کو روشناس کرایا جائے۔ وجہ تسمیہ، یعنی مسجد کا نام جو گیان واپی ہے، اس کا نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں عام تاثر یہ ہے کہ گیان واپی مسجد ہی کا نام ہے، حالانکہ یہ تاثر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد جہاں واقع ہے اس محلے کا نام گیان واپی ہے، اور اسی مناسبت سے یہ گیان واپی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ گیان واپی سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ گیان کے معنی عقل اور علم اور واپی کے معنی باولی کے ہیں۔ بقول حضرت مولانا مفتی عبدالسلام نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں یہ روایت مشہور ہے کہ گیان واپی محلے کا نام ہے، اسی مناسبت سے مسجد اسی محلے کی طرف منسوب ہے۔ گیان واپی نام پڑنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ہندوؤں کے مہادیو جی گوپی چشم ظاہر پتھر ہیں، لیکن اپنی عقل کے زور سے ایک باولی میں جو یہیں کسی جگہ تھی چلے گئے، پھر واپس نہیں ہوئے۔ یہ روایت زبانی مشہور ہے۔ عہد تاسیس، یعنی اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ تاریخی اعتبار سے یقینی طور پر تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس مسجد کا اصل بانی کون ہے اور اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، تاہم اتنا ضرور ہے کہ مغلیہ سلطنت کے ایک بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، جن کا دور حکومت سن 1556 عیسوی سے سن 1605 عیسوی تک ہے، اس دور میں بھی یہ جامع مسجد موجود تھی اور اس میں باضابطہ نمازیں ادا کی جاتی رہی ہیں۔ اس کا ایک تاریخی ثبوت یہ ہے کہ اس دور میں بنارس کے ایک مشہور بزرگ ولی کامل قطب بنارس حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی مدفون منڈوا ڈے، شہر بنارس، پابندی سے نماز جمعہ کی ادائیگی اسی جامع مسجد میں فرماتے تھے۔ گنج ارشد نامی کتاب میں اس دور کا ایک واقعہ تحریر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی جمعے کے روز جامع مسجد میں موجود تھے کہ خطیب نے خطبے میں اکبر بادشاہ کا نام لے لیا، جو حضرت شاہ صاحب کے لیے سخت ناگواری کا باعث ہوا۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ خطبے میں کافر کا نام لیا گیا ہے، خطیب کو ممبر سے اتارنا چاہا، لیکن حضرت مولانا خواجہ کلاں اور کچھ دیگر اکابر بھی وہاں موجود تھے۔ انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ اکبر کو اگر خبر لگی تو ہمارے مکانوں کو تاراج کر دے گا، اس لیے مصلحت یہی ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بجائے آئندہ منڈوا ڈے میں ہی ادا کر لی جایا کرے۔ منڈوا ڈے یہ ایک جگہ کا نام ہے بنارس میں۔ گنج ارشد نامی کتاب آج سے تقریباً 450 قبل کی تالیف ہے۔ یہ کتاب شیخ محمد ارشد نامی بزرگ کے ملفوظات کا فارسی ترجمہ ہے، جسے ان کے مرید شیخ شکر اللہ نے جمع کیا تھا۔ اس کتاب کا قلمی نسخہ خانقاہ رشیدیہ جونپور کے کتب خانے میں تھا، جسے خاکسار راقم الحروف کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عبدالسلام نعمانی صاحب نے دیکھا اور اس سے استفادہ بھی کیا ہے۔ اس مسجد کی تاسیس سے متعلق ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ سلطان ابراہیم شاہ شرقی
جونپور کے صدر الصدور قاضی صدر جہاں اور ان کے ایک متمول شاگرد شیخ سلیمان محدث نے 9ویں صدی ہجری میں عالمگیر بادشاہ کے جد امجد ہمایوں بادشاہ کے عالم وجود میں آنے سے پہلے بنوائی ہے۔ چنانچہ تذکرۃ المتقین کے مصنف لکھتے ہیں کہ قاضی صدر جہاں کے شاگردوں میں شیخ سلیمان محدث اونچے درجے کے عالم حدیث تھے۔ اکثر شہروں میں بڑی بڑی جامع مسجد تعمیر کرائیں، چنانچہ شہر بنارس میں ان کی تعمیر کردہ جامع مسجد اب تک موجود ہے۔ نماز جمعہ اس مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ متذکرہ بالا باتیں اگرچہ حتمی اور یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی، لیکن ان کو سرے سے خارج از امکان بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اکبر کا دور حکومت محدث سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بعد کا ہے۔ بہرحال اس کا صحیح عہد تاسیس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یعنی اس کی بنیاد کب رکھی گئی، اس کا صحیح وقت جو ہے صحیح عہد تاسیس معلوم نہیں ہے۔ مزید معلومات: اس مسجد کا صدر دروازہ پہلے مشرق کی جانب تھا، مگر افسوسناک طریقے پر، جس کی ذمہ داری ایک سابق متولی پر عائد ہوتی ہے، یہ صدر پھاٹک بند کر دیا گیا اور اب مسجد میں داخل ہونے کے لیے شمالی جانب ایک تنگ دروازہ ہے، جس کے ذریعے آمد و رفت میں کافی دقت پیش آتی ہے، لیکن پھر بھی دروازہ کشادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کے مغربی حصے میں اب سے 60 سال قبل تک ایک قناتی مسجد تھی، جس کا فی الحال نام و نشان نہیں ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جو کہ قناتی مسجد کا فرش ہے، جس پر عہد حاضر کے اہل ہنو زبردستی شرنگار گوری کی ادائیگی کرتے ہیں، جس کو لے کر آئے دن تنازع ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ ان کی اصل شرنگار گوری کی جگہ وہیں قریب ہی میں گیان واپی مسجد کے مغربی موڑ سے تقریباً 25 قدم پر واقع پھول منڈی میں ہے۔ اسی قناتی مسجد کے صحن میں حضرت شاہ باسط علی کا مزار بھی ہے، جن کا اب سے تقریباً 50 سال قبل تک عرس وغیرہ ہوتا رہا ہے، لیکن اب یہ سلسلہ بند ہے۔ اس کے علاوہ وہیں کچھ قبریں اور بھی ہیں جو جامع مسجد کے شمال میں موجود ہیں، جن پر انجمن انتظامیہ مساجد کے زیر انتظام آج بھی چونہ قلی ہوتی ہے۔ سن 1936 میں جامع مسجد کے متولی دین محمد صاحب نے جامع مسجد کی ملکیت وغیرہ کے تعلق سے بنارس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، جس کا سن 1937 میں جج نے فیصلہ دیا کہ مسجد اوپر سے نیچے تک سنی مسلم وقف ہے۔ جامع مسجد میں جنوب و شمال کی جانب ایک تہہ خانہ بھی ہے، جس میں بانس بلی وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ تہہ خانہ بھی ہندو مسلم کے مابین ملکیت کے معاملے کو لے کر ایک طویل مدت سے متنازع فی رہا ہے، جس کی وجہ سے ضلع انتظامیہ کے حکم سے وہ ہمیشہ مقفل رہتا ہے، جس کی ایک چابی ضلع انتظامیہ کے پاس رہتی ہے اور دوسری چابی وشوناتھ مندر انتظامیہ کے پاس رہتی ہے۔ جب اسے کسی وجہ سے کھولنا ہوتا ہے تو انجمن انتظامیہ مساجد کے ذمہ داران کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ دوسری چابی وشوناتھ مندر انتظامیہ کے پاس ہونے کی وجہ اس کا متنازع فی ہونا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ مذکورہ تہہ خانہ مندر انتظامیہ کے قبضے میں ہونے کے باعث اس کی باہری دیواریں اب سے کچھ عرصے قبل تک گیروے رنگ سے رنگی جاتی رہی ہیں، لیکن ذمہ داران نے انجمن انتظامیہ مساجد کی مداخلت کے بعد ایک مخصوص حصے کو چھوڑ کر اب ان دیواروں پر مسجد کے چونے کا استعمال ہونے لگا ہے۔ سن 1937 عیسوی کے مذکورہ فیصلے کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذکورہ تہہ خانے پر بھی انجمن ہی کا قبضہ ہوتا، لیکن غالباً اس وقت کے ذمہ داران انجمن کی چشم پوشی کے باعث ایسا نہ ہو سکا، جو آج تک انجمن کے قبضے سے باہر اور باعث نزاع بنا ہوا ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ بہت سارے لوگوں کو ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عہد حکومت میں رکھا گیا اور اس کے اصل بانی بھی وہی ہیں، جبکہ اس مسجد کا مختلف حوالے سے اکبر کے دور حکومت میں بھی موجود ہونا ثابت کیا جا چکا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ شہنشاہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1658 عیسوی میں اس کی تعمیر نو کرائی، اس کو اثر نو تعمیر کرایا، لیکن در حقیقت یہ تعمیر اصل تعمیر نہیں ہے، بلکہ پرانی بنیادوں پر اثر نو تعمیر تھی۔ اسی طرح مسجد سے برآمد ایک سنگی کتبے سے بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ مسجد عہد عالمگیر ہی میں تعمیر ہوئی ہے۔ کتبے کی عبارت اس طرح ہے، فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتبے کی عبارت سے ظاہر ہے کہ یہ سن 1207 ہجری میں نصب کیا گیا ہے اور اس میں لا علمی یا کسی اور سبب سے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد تعمیر ہوئی ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ سید میراث علی انگریزی دور حکومت میں جامع مسجد گیان واپی کے متولی تھے۔ یہ کتبہ سن 1207 ہجری میں
انہوں نے ہی نصب کرایا تھا۔ کچھ عرصے قبل تک یہ کتبہ جامع مسجد کے منبر پر رکھا ہوا تھا، لیکن افسوس کہ اب وہ وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ باوجود تحقیق کے معلوم نہ ہو سکی۔ کتبے کی شکل اس طرح تھی، جو سامنے شکل بنی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر مشرقی صدر پھاٹک جو کہ محرابی تھا، اس کے اوپر نصب تھا، اور اس کو بند کرتے وقت یہ پتھر بحفاظت نکال کر رکھ دیا گیا تھا۔ مدرسہ ایوان شریعت۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر کے عہد میں بھی یہ مسجد اسی طرز پر قائم رہی اور اس میں کسی طرح کی ترمیم اور تنسیخ نہیں ہوئی۔ البتہ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت سن 1048 میں جامع مسجد کی پشت پر واقع کھنڈر کی زمین پر ایوان شریعت نامی ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا، جس میں علوم دینیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جس عمارت میں مدرسہ چلتا تھا وہ بہت پہلے منہدم ہو کر کھنڈر کی شکل اختیار کر گئی ہے، لیکن اب سے 40 سال قبل تک جامع مسجد کے دالان میں مدرسہ چلتا تھا۔ تا دم تحریر اس مدرسے کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ مدرسے مذکورہ کے قیام کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سن 1922 عیسوی میں انہیں کھنڈرات میں سے ایک سہ رخا پتھر دستیاب ہوا، جس پر ایوان شریعت کندہ تھا لکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی سن 1048 ہجری بھی لکھا تھا۔ جو مدرسے مذکورہ کا سن تاسیس ہے، پتھر کی شکل اس طرح تھی، جو شکل بنی ہوئی ہے تکونی، یہ اس طریقے کی پتھر کی شکل تھی۔ ایوان شریعت تاریخی نام ہے جس سے 1048 کا عدد برآمد ہوتا ہے۔ تقریباً 40 سال قبل تک یہ پتھر انجمن انتظامیہ مساجد کے دفتر میں موجود تھا، لیکن کچھ نامساعد اور افسوسناک حالات کا شکار ہو کر یہ پتھر بھی ضائع ہو چکا ہے۔ امامت و خطابت۔ اس مسجد میں کن کن لوگوں نے امامت کے فرائض انجام دیے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جامع مسجد گیان واپی میں ہمیشہ سے باضابطہ جمعہ اور 5 وقتہ جماعت کا اہتمام تھا۔ عہد تاسیس سے لے کر 250 سال قبل تک ائمہ اور خطبہ کا نام تو معلوم نہ ہو سکا، البتہ 250 سال قبل حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب محدث دہلوی، جن کا شمار حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں تھا، بنارس تشریف لائے تو انہوں نے اس مسجد کی خدمات میں نمایاں حصہ لیا، اور انہوں نے اپنی حیات ہی میں مولوی عبداللہ بنارسی نامی شخص کو مسجد کا امام مقرر کر دیا تھا، جو تا حیات اس منصب پر فائز رہے۔ ان کی وفات کے بعد مولانا قطب الدین ابن غلام یحییٰ فرنگی محلین کے جانشین ہوئے۔ آپ بھی ایک طویل عرصے تک اس منصب پر فائز رہ کر یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ آپ کے وصال کے بعد ایک دوسرے بزرگ حضرت مولانا عبدالصمد بنارسی امام مقرر ہوئے اور تقریباً 18 سال تک اپنے فرائض منصبی کو انجام دیتے رہے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا اکرم بنارسی امام مقرر ہوئے۔ موصوف کے وصال کے بعد خاکسار راقم الحروف کے جد امجد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ امام و خطیب مقرر فرمائے گئے۔ آپ کے منصب امامت پر تقرری کا پس منظر یہ ہے کہ جب مولانا محمد اکرم صاحب کے وصال کے بعد یہ جگہ خالی ہو گئی تو انجمن انتظامیہ مساجد کی مسجد منتظمہ نے امام کی تقرری کے لیے اس دور کے طریقے کے مطابق علماء کرام سے منصب امامت و خطابت کے لیے درخواستیں طلب کی، جس کے نتیجے میں درخواستیں اتنی کثرت سے پہنچی کہ ذمہ داران انجمن کو وجہ ترجیح وغیرہ کے تعلق سے کافی دقتیں پیش آئیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ تجویز رکھی کہ درخواستیں تو بہت سارے علماء کرام کی آئی ہیں، ذرا یہ دیکھ لیا جائے کہ شہر کا کوئی ایسا معتبر و مستند عالم بھی ہے جس کی درخواست نہ آئی ہو۔ غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ شہر کے ایک محلے کچی باغ میں مولانا محمد ابراہیم نامی عالم ہیں، جنہوں نے اس معاملے میں استغنا کا ثبوت دیتے ہوئے اس منصب کے لیے درخواست نہیں دی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجلس منتظمہ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس منصب پر سوائے حضرت مفتی صاحب کے اور کسی کا تقرر نہ ہوگا، چنانچہ آپ ہی منتخب ہوئے۔ یہ واقعہ سن 1927 کا ہے۔ چنانچہ اس وقت سے مسلسل 40 سال تک حضرت جد امجد اس منصب پر فائز رہے، لیکن ثانی ارتحال سے ایک طویل عرصے قبل ہی سے گوناگو امراض نے ایسا بے بس کیا کہ انہیں اپنا نائب مقرر کرنا پڑا۔ اس کے لیے موصوف نے خاکسار راقم الحروف کے والد ماجد حضرت مفتی عبدالسلام نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مجددی کا انتخاب فرمایا، اور حضرت جد امجد کے ثانی ارتحال کے بعد حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ بھی نہایت فرض شناسی اور خدا ترسی کے ساتھ سخت اور ناگفتگی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے فرائض منصبی کو انجام دیتے رہے۔ 19 جنوری سن 1987 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے جانشین کی حیثیت سے آپ کے بھتیجے حضرت مولانا مفتی عبدالباسط ابراہیمی کا انتخاب رو بعمل آیا۔
آپ کی جانشینی کا پورا دور نہایت صبر آزما، پریشان کن اور نہایت پرفتن رہا، کیونکہ جامع مسجد گیان واپی کے مسئلے کی چنگاری جو ابھی راکھ میں پوشیدہ رہی وہ بتدریج انگارے اور شعلے کی شکل اختیار کر گئی۔ بالخصوص 1990 سے شرپسند اور فاشسٹ طاقتوں اور فرقہ پرست جماعتوں اور شرپسند عناصر کی شورشوں اور جھوٹے پروپیگنڈوں کا جو بازار گرم ہونا شروع ہوا تو اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ انہی ناگفتگی حالات سے مقابلہ کرتے کرتے زندگی کے آخری چند سال آپ کے اسی طرح گزرے کہ متعدد موذی امراض آپ پر حاوی ہو گئے۔ بالآخر 9 جنوری سن 2002 کو آپ بھی جامع مسجد کی کشتی کو بھنور میں چھوڑ کر ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے۔ مرحوم کی وفات سے 1.5 سال قبل ہی یہ سیاہ کار راقم الحروف انہی کے حکم سے ان کی نیابت کرتا رہا۔ بالآخر ان کی جانشینی کے لیے مورخہ 28 شوال 1422 ہجری مطابق 13 جنوری سن 2002 کو اس ناکارہ کا انتخاب عمل میں آیا، یعنی مفتی عبدالباطن صاحب کو امام بنایا گیا۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ عام طور پر ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جامع مسجد گیان واپی کے ائمہ اور خطباء کو حکومت کی طرف سے تنخواہ اور دیگر سرکاری مراعات فراہم ہوتی ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ خدمات خالصتاً لوجہ اللہ ہوتی چلی آ رہی ہیں جو آج تک برقرار ہیں۔ قضیہ جامع مسجد۔ اسلام میں مسجد کے قیام کے لیے جو اصول اور ضوابط ہیں باوجود یہ کہ نہایت واضح اور آئینے کی طرح صاف ہیں کہ کسی مقبوضہ زمین یا کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے اس پر مسجد کی تعمیر ناجائز اور حرام ہے اور اسے قطعی طور پر مسجدیت کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے باوجود ہندوستان کی بہت ساری مسجدوں کو تنازع کے دائرے میں لانے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ مسلم سلاطین خصوصاً اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر مندر کشی کا الزام لگانا تو ایک فیشن بن گیا ہے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں لکھی ہیں، ان کے دور کے کچھ واقعات یہاں لکھے گئے ہیں۔ انجمن انتظامیہ مساجد۔ جامع مسجد گیان واپی ایک مدت سے انجمن انتظامیہ مساجد کے زیر اہتمام ہے۔ اس انجمن کا قیام سن 1339 ہجری مطابق 1920 عیسوی میں عمل میں آیا، جس کے اغراض و مقاصد اس کے نام ہی سے آیا ہے۔ اس کا دفتر 1939 عیسوی تک احاطے کے شمال مشرق حصے میں تھا، پھر شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کرتا رہا۔ یہ انجمن اپنے زمانے تاسیس سے ہی جامع مسجد کا انتظام اور انسلام دیکھ رہی ہے۔ اس وقت انجمن کے زیر اہتمام شہر اور اطراف کی تقریباً 30 مساجد ہیں، جن میں ائمہ اور مؤذنین کی تقرری، مساجد کی تعمیر و مرمت، چونہ قلعی اور دیگر انتظامات اور ان کے اخراجات انجمن ہی برداشت کرتی ہے۔ ان میں زیادہ تر ایسی مسجدیں ہیں جن میں ذرائع آمدنی کچھ نہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں جو متنازفی ہیں۔ مثلاً PWD کیمپس میں واقع مسجد، جسے حکومتی طور پر منہدم کر کے گیرج بنوانے کی کوشش چل رہی ہے، اسی تنازع کی وجہ سے وہاں نماز نہیں ہوتی ہے اور مسجد مقفل ہے، اس میں تالا لگا ہوا ہے۔ دوسری مسجد کہتے ہیں مسجد ڈھنڈ راج گلی متصل گیان واپی مسجد میں ایک قدیم اور خستہ حالات مسجد، جس کی تعمیر نو میں کچھ تشدد پسند ہندوؤں کی طرف سے مداخلت ہوتی رہتی ہے اور تعمیر نہیں ہو پاتی۔ صرف نماز تراویح کے لیے سال میں 3 روز، وہ بھی صرف نماز عشاء کے وقت کھلتی ہے۔ اسی طریقے سے شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور لمحی گاؤں میں ایک مسجد، جس کی اراضی پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے، جس کے متولی ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو تنازع کے دوران شہید کر ڈالے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ متنازع مساجد ہیں جن کا طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ انجمن کے تعلق سے خاص بات جو کہ افسوسناک بھی ہے، یہ ہے کہ یوپی وقف بورڈ کی طرف سے باوجود متعدد کوششوں کے انجمن انتظامیہ مساجد کی نہ تو کبھی مالی اعانت ہوئی اور نہ ہی کسی معاملے میں بورڈ حامی بن کر کھڑا ہوا۔ اس کے علاوہ انجمن اپنی خدمات اور بالخصوص جامع مسجد گیان واپی کی وجہ سے شرپسند عناصر کی آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی ہے اور انجمن کے خلاف سازشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انجمن کے چند قابل قدر کارنامے، جو انجمن نے کارنامے انجام دی ہے، اس کو جو ہے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، ایک دو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سن 1991 اور سن 1992 میں ایک مقامی آفیسر نے یہ کوشش کی کہ مسجد میں جمعے کی نمازیوں کی تعداد 500 سے زیادہ نہ ہونے پائے، لیکن اراکین انجمن نے نہایت پامردی اور بڑی ہی چابک دستی سے حالات کا مقابلہ کیا اور اس سازش کو ناکام بنایا۔ اور بھی بہت سارے کارنامے اس انجمن کے یہاں پہ لکھے، اور ماشاءاللہ جو ہے بڑی مستعدی کے ساتھ اور بڑی ہمت اور جمع مردی کے ساتھ یہ حالات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کتاب ہے جامع مسجد گیان واپی تاریخ کے آئینے میں۔
اس میں مسجد کی تاریخ بیان کی گئی ہے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ یہ پوری کتاب میرے پاس موجود ہیں، جو حضرات جامع مسجد گیان واپی کی تاریخ پڑھنا چاہیں وہ اس کتاب کو مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں پر واٹس ایپ کی لنک ہے، واٹس ایپ کی لنک پر کلک کر کے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے مجھ سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔